اللہ نے حق دیا ہے مظلوم کو اونچی آواز میں بولنے کا، گالی کا حق نہیں دیا، حتیٰ کہ کوئی گالی دے تب بھی جواب میں گالی نہیں دے سکتا۔ یمن نے اسرائیل پہ بڑا خوفناک حملہ کیا ہے، وزیر اعظم سمیت کئی وزراء شہید ہو گئے، نگران وزیر اعظم کا تقرر کیا گیا، صدارتی محل پہ حملہ ہوا۔ برسوں سعودی عرب یمن پہ حملے کرتا رہا، اب تو دوسرے لوگوں حوثیوں کی حکومت ہے جن کے وہ خلاف تھے، برطانوی اور امریکی طیارے بھی حملے کرتے رہے۔ یمنیوں کے جرم کیا ہے؟ وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کے خلاف، کہا جاتا ہے ایران کے ساتھ کھڑے، ارے نہیں بھائی، اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں۔ اور بحر احمر میں انہوں نے اسرائیلی طیاروں پہ بھی، اس پہ بحری جہازوں پہ بھی حملے کیے، امریکیوں پہ بھی اور برطانویوں پہ بھی۔ ظاہر ہے کتنا غریب ملک ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کبھی کوئی فلم دیکھی ہے اس کے بارے میں، ایک پاکستانی سیاہ جوڑے کی فلم میں نے دیکھی تھی، ویسے بھی مجھے معلوم تھا، حج پہ کبھی عمرے پہ جاتے تھے تو یمنیوں سے کہیں سے ملاقات ہوئی، کیا عالی شان لوگ ہیں جی۔ جب انہیں سعودی عرب سے نکلنے کا حکم ملا، ایک ایک آدمی اس طرح گیا کہ جس کا جو دینا تھا وہ دے کر گیا، اور لوگ اشش کرتے تھے اہل یمن کے بارے میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ظن کا اظہار کیا تھا، اور وہ سچا آج سچا ثابت ہو۔ رسول اللہ کی کون سی بات ہے جو غلط ہے؟ رسول اللہ کی تو کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی، اور شمع برابر کمی بھی نہیں ہو سکتی، غلط کا کیا سوال ہے؟ تو انہوں نے جناب دیکھیے نا، ترکی کی مدد سے، امریکہ کی مدد سے اسرائیل کو تباہ کیا، وہاں اقتدار میں لائے ان کو۔ افسوس ہے اردوان پہ، دہشت گردوں کو لائے جو اسرائیل کے حامی ہیں۔ اب وہ کوئی کردستان تخلیق کرنے کے لیے امریکہ کام کر رہا ہے تاکہ اور بھی تقسیم ہو، اپنے مقصد کے لیے برت سکے انہیں۔ لبنان میں حزب اللہ کو تباہ کیا، ایران میں جاسوسی کا نیٹ ورک بنایا ایرانیوں کو۔ تو اب بہت کانشیس ہونا چاہیے، ہمیں بھی ہونا چاہیے، ہمارے ہاں بھی مسئلہ ہے۔ ایران پر بمباری کا مقصد کیا تھا؟ ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا جائے، ان کا خیال تھا لوگ ناراض ہیں، جیسے عراق کے بارے میں تھا۔ امریکی تجزیے میں یہی غلط ثابت ہوتے ہیں، اکثر تو غلط ہوتے ہیں، اور لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لوگ پاگل ہیں، ایرانی پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ غلام بن جائیں امریکہ کے، اور اسرائیل نواز حکومت بن جائے۔ شہنشاہ ایران کے بیٹے کو لا کے بٹھا دیا سعودی عرب کے ایک ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ جو فصیح فارسی میں پروگرام نشر کرتا ہے، اس کو کیسے قبول کر لیتے ہیں؟ تو وہ ایرانی میں تو قوم پرستی بہت ہے، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ لیبیا کو تباہ کیا، عراق کو تباہ کیا، شام کو تباہ کیا، حزب اللہ کو تباہ کیا، اور اب ایران پہ جو نئی جنگ وہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے ٹریپ کر لیا ہے، 2 اشرے سے کوشش کر رہے تھے، اور جو 30 ایرانی کمانڈر اور 19 سائنسدان قتل کیے، تو وہ اندر ان کا نیٹ ورک موجود تھے نا جی، ان کے ٹھکانے موجود تھے۔ 20 کمانڈروں کو جو نئے کمانڈر بنے مرنے والوں کی جگہ پہ، انہیں ٹیلی فون کیے گئے، ان کے ٹیلی فون نمبر تک موجود تھے کہ تمہیں مار ڈالیں گے، تمہاری بیویوں کو مار ڈالیں گے، تمہارے بچوں کو، ماؤں کو مار ڈالیں گے۔ ایک آدمی نہیں اپنی جگہ سے ہلا۔ تو وہ ایٹمی پروگرام ان کا تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ویرانہ بنا دینا چاہتے ہیں، لیکن ٹارگٹ تو پاکستان ہے۔ ایٹم ہم کس کے پاس ہے؟ وہ میزائل کس کے پاس ہیں جو اسرائیل کو نشانہ بنا سکتے ہیں؟ وہ پائلٹ کس کے پاس ہیں؟ 67 میں اور 74 میں کون پائلٹ تھے جنہوں نے اسرائیلی طیارے گرائے تھے؟ وہ جانتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ٹارگٹ ہم ہیں۔ ضیاء الحق نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا، ٹھیک ہے اس میں بعض غلطیاں بھی بہت ہوئیں، ٹھیک فیصلہ کیا تھا کہ روس کو نمٹا دیا جائے، سوویت یونین کو۔ آج کا روس نہیں تھا، آج کا روس تو مسلمانوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے، آج کا چین بھی مسلمانوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ وہ خان صاحب نے مجھے بتایا کہ پیوٹن نے کہا میں نے 300 مسجدیں بنائی ہیں اور داخل خود مختاری دی ہے اس کو، چچنیا کو، تو اس کو وہاں نمٹا دیا نا۔ کیا ہم یہ انہیں اجازت دیتے، جیسے ولی خان کہتے تھے ان کو اندر آنے کی اجازت دیں اور یہاں جنگ لڑی جائے، پاکستان تباہ ہو؟ تو وہیں انہیں نمٹا دیا۔ یہ بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ آج حکومت جو بھی کرے، اسٹیبلشمنٹ جو بھی کرے، پاکستانی عوام کو ایران کا ساتھ دینا چاہیے۔ وہ اسرائیل سے لڑ رہے ہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں۔ یہاں فقہی مسائل کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں فقہی مسائل پہ اختلاف کر کے ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ نقطہ نظر کس کے ٹھیک ہے؟ میں نے دیکھا ہے ایک مکتبہ فکر کے لوگوں کو قبروں پہ سجدے کرتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے قابر پرستی
ایک دوسرے مکتب فکر کی. ایک میں نے ایک اور مکتب فکر کو دیکھا ہے جس گاؤں میں رہتا ہوں اس اکثریت انہیں کی تھی, اس میں میرے رشتہ دار بھی تھے تقریباً سبھی, کہ وہ دوسروں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. یہ کہتے ہیں کہ جو مقلد ہیں وہ مسلمان ہی نہیں. کل ایک عالم دین کی تقریر سنی, انہوں نے فرمایا غیر مقلد جو ہیں وہ گمراہ ہیں. تو جو شیعہ مکتب فکر کب پیدا ہوا؟ خیریت و قدیم ہے. دیوبند کب پیدا ہوا؟ بریلی کب پیدا ہوا؟ اہل حدیث کب پیدا ہوا؟ یہ ابھی صدی 1.5 صدی کی بات ہے. اس سے پہلے کے لوگ جو ہیں وہ گمراہ تھے ہیں. انہوں نے مقلد بھائی حضرت علی کا فتویٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ سامنے مدینہ نظر آ رہا ہو تو سفر کی نماز پڑھ لینی چاہیے. اب جناب علی کے قول کو ہم کیسے فراموش کر دیں؟ پھر یہ کہ نقطہ نظر میں اختلاف ہوتا ہے, اس کی بنیاد پہ جماعتیں بنانا, جماعتیں بنا کر دوسروں کو گمراہ کرنا. ہمارا ایک عزیز ہے وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتا رہا, نیک تینت بچہ تھا, داڑھی رکھ لی, نماز پڑھنے لگا, وہ اس کے جانے میں تو خیر کوئی حرج نہیں تھا. وہ واپس آیا تو کہتا تھا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی یہ کیا ہے؟ تو مکاتب فکر کا تو سب کا یہی حال ہے. مکاتب فکر کوئی نہیں ہے. جماعتیں جو ہیں مولانا معین حسین اصلاحی نے ٹھیک کہا تھا, اسلام کے نام پہ بنتی ہیں اور پھر ساری توانائی اپنے دفاع اور اپنی طاقت بڑھانے پہ صرف کر دیتی ہیں. پاکستان کے بعد ایران کی باری ہوگی اور ہم ایسے عقل مند ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نوبل ایران تجویز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے, ہمیں عقل سلیم عطا کرے, ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے. جب میں یہ بات کہتا ہوں میں کسی ایک کے حق میں نہیں کہتا, میں سبھی کے حق میں کہتا ہوں. سبھی کو عقل سلیم, سبھی نے غلطی کیے ہیں, سبھی کو سوچنا چاہیے, سبھی کو لچک دکھانی چاہیے. یہ ضرور ہے کہ جو جیتے ہیں اقتدار پہ حق ان کا ہے. عمران خان اس وقت مظلوم ہے, اس پہ جھوٹے مقدمے بنائے